الله الله أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما يكون من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر ما عمل بها ومن سن سيئة فله وزرها ووزر ما عمل بها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بزرگوں بھائیو، قرآن کریم کی یہ آیت جو آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ ایک بہت ہی خوبصورت اور انسان کی زندگی کو کامیاب بنانے والی بات بیان فرما رہے ہیں. اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء کے پاس بیٹھ کر قرآن کا ترجمہ، قرآن کے معنی سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نا تو پھر امام صاحب بہت لمبا کھینچتے ہیں، مزہ نہیں آتا، اس لیے کہ یہ قرآن سمجھتا نہیں ہے نا. اگر یہ سمجھتا ہوتا کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں تو اور پڑھتے اور پڑھتے. ہم تو پی پی دیکھتے ہیں نا، صرف اچھی آواز دیکھتے ہیں بس، لیکن اللہ کے الفاظ کو نہیں دیکھتے کہ اللہ کیا کہتا ہے اس میں. کاش کہ وہ ہم سمجھتے. اس لیے ہمارے اکابرین بڑے بڑے نیک اور صالحین نماز میں رویا کرتے تھے، انہیں پتہ ہے اللہ کیا کہتا ہے. جنت کی بات آئے تو مزے لے کر پڑھنا اور سننا، جہنم کی بات آئے تو رونا. قرآن میں ہے نا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. جب یہ قرآن کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، دل غمگین ہوتا ہے. قرآن ہی کو نہ سمجھیں، زندگی گزر گئی. کبھی ہم نے روزانہ 1 گھنٹہ نکال کر قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کی. دنیا کے لیے تو بڑے ٹائم دیے، اللہ کے قرآن کے لیے کوئی ٹائم نہیں دیا.
ایسا وقت تھا کہ جمعہ کے دن میں لوگ قرآن کریم کو پڑھتے تھے، سورۃ الکہف کو پڑھتے تھے، سورۃ یاسین شریف کو پڑھتے تھے، سورۃ دخان کو پڑھتے تھے اور کثرت سے درود پاک پڑھتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من صلی علیہ، جو مجھ پر جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھے وہ قیامت میں مجھ سے بہت قریب ہوگا، بہت قریب ہوگا۔ سٹیج کے پاس بیٹھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے، بڑے عالم آ جائیں تو ہم بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں تو امام الانبیاء ہے، ان کے پاس میں بیٹھنے کا ملے گا۔ یہ کب؟ جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تو دنیا میں اتنے مشغول ہے کہ پورے جمعہ کے جمعہ چلے جاتے میں سورہ کہف پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لاسٹ جمعہ سے لے کر اس جمعہ اور اوپر سے دوسرے 3 دن کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جس جگہ پر یہ بیٹھ کر سورۃ الکہف پڑھ رہا ہے اس جگہ سے لے کر ایک روایت میں پہلے آسمان تک اور ایک روایت میں اس جگہ سے لے کر مکہ مکرمہ کعبہ تک اللہ نور کی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ سورۃ الکہف، جو آدمی اس کا پہلا اور آخری رکوع پر لے پورا ہفتہ اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ دجال سے حفاظت کا وعدہ ہے تو دنیا کی مصیبت کیا چیز ہے؟ دجال اتنا خطرناک ہے، اس سے حفاظت کا وعدہ ہے تو دنیا کی مصیبت کیا چیز ہے؟ ٹائم نہیں اللہ کے کلام کے لیے، کم سے کم سورۃ کہف پڑھ لیں، ہم بیٹھ کر سورۃ یاسین شریف پڑھ لیں تو پورے ہفتے اللہ ہماری حفاظت۔ ہم تو حفاظت کی نیت سے نہیں پڑھتے ہیں، ہم تو اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے پڑھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ بندے کا کام بھی بنا دیتا ہے۔ تو قرآن سنے سمجھے تو پھر غمی اور خوشی ہوگی، سمجھتا ہی نہیں ہے، you don't understand۔ چلو آخری صورتیں پڑھیں، وہ بھی نہیں سمجھتا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ آخری 10-12 صورتیں اس کو بھی کم سے کم سمجھ لیں کہ اللہ کیا کہتا ہے، تاکہ میں خود پڑھوں نماز میں، مجھے مزے آئیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن ایک جنتی جنت میں چلا جائے گا، اس کو بلایا جائے گا، آؤ میرے پاس ادھر، تم کو میں نے دنیا میں 50 60 70 سال کی زندگی دی تھی، اتنا لمبا وقت دیا تھا، کبھی تجھے کچھ غم ہوا، کبھی پریشانی ہوئی؟ وہ کہے گا اللہ جنت کو دیکھ کر مجھے تو کوئی دنیا کا غم، مصیبتیں، بیماریاں مجھے یاد نہیں رہی۔ جنت ایک جہنمی کو بلایا جائے گا، دنیا میں تجھے میں نے بڑے بڑے بنگلے، باغات اور مکان اور نہ معلوم کیا اور کیا دیا، وہ انجوائمنٹ والی زندگی تو گزار کے آیا ہے، بڑا خوش تھا دنیا میں، بڑا مالدار تھا، بڑا خوش تھا، لیکن تیرے گناہ تجھے جہنم میں لے گئے، کیا دنیا کے مزے تجھے یاد ہے؟ اس نے کہا، وہ کہے گا، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ کہے گا اللہ سے کہ جہنم کے عذاب سے مجھے دنیا کی کوئی خوشی یاد نہیں ہے۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے، کہو آمین، اور جہنم سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے، ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ لوگوں کے سامنے مثال دی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے ایک پلیٹ ہوتی ہے نا، ایک پلیٹ، اور اس میں کھانا ہو اور لوگ بہت بھوکے ہیں تو کیسا وہ لقمہ کھانے کے لیے جھپٹتے ہیں کہ مجھے مل جائے، وہ کہے مجھے مل جائے، وہ کہے مجھے مل جائے۔ فرمایا میری امت کو قتل کرنے کے لیے، میری امت کے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے لوگ اس طرح جھپٹیں گے، کہیں ادھر سے، کہیں ادھر سے، کہیں ادھر سے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، نحن الاقلون والاکثرون، ہم کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسلمان بہت ہوں گے، بہت ہوں گے، لیکن تمہارے اندر میں اللہ کی محبت نکل جائے گی،
رسول اللہ مجھ رسول کی محبت نکل جائے گی اور دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے تم ڈرو گے کہ مرنا ہے، کیا ہوگا میرا، کیا ہوگا، اللہ کو بھول جاؤ گے اور دنیا میں مشغول ہو جاؤ گے، اس وقت یہ حالت ہوگی۔ اللہ نے اس امت کو نبی علیہ السلام اس امت کو ایک جگہ پر جمع کر کے گئے ہیں، ایک امت کو ایک پلیٹ فارم پر چھوڑ کر گئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، اس میں اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک وقت وہ تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ہم نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور ہم نے تم کو بھائی بھائی بنا دیا، اور پھر اللہ نے اتار دیا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان سارے آپس میں بھائی بھائی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اب میں نے قرآن نازل کیا، میرے قرآن کو ایک رسی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس سے الگ نہ ہونا۔ قرآن اور نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے مضبوط رسی ہے، جو اس کو فالو کرو گے وہ اوپر چڑھ جائے گا، جو چھوڑ دے گا وہ زمین میں جہنم میں چلا جائے گا۔ چنگیز خان کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے، بہت ہی جنگجو، اتنے مسلمانوں کو اس نے قتل کیا تھا، اتنے کہ مسلمانوں کے سر کا اس نے مینار بنایا تھا، مینار سر کا، سر کے اوپر سر کے اوپر سر مینارہ بنایا تھا۔ ایک بہت بڑے اللہ کے نیک بندے حنفی عالم وہاں اس وقت موجود تھے۔ چنگیز خان کی بیٹی نے سوال کیا انحن احق ام انتم، ہم سچ پر ہے یا تم؟ آج مسلمانوں کے ذہن میں یہی سوال آ رہا ہے، یہ کیا بات ہے، مسلمان ہر جگہ پیٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کیا ہم حق پر بھی ہے یا نہیں؟ نعوذ باللہ یہ سوال آتا ہے، یہ سوال اس لیے آتا ہے کہ ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولے ہوئے ہیں۔ This question arises and comes in our mind. The Islam is true or not? Na'udhu billah. Islam is true. Allah tabarak wa ta'ala mentioned the Quran Kareem. Inna ad-deena inda Allahi al-Islam. اللہ کے نزدیک اگر کوئی ریلیجن پسند ہے تو اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کو قبول کرے گا میں اسے پسند نہیں کروں گا۔ قرآن میں صاف صاف ہے، کلیئرلی اللہ مینشنڈ قرآن کریم۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں، سب سچ سچ باتیں بیان فرما رہے ہیں۔ اس حنفی عالم کو سوال کیا، ہم حق پر ہے، دیکھو نا کوئی بھی مسلمان باقی نہیں رہا، سب کو قتل کر دیا، تم بتاؤ تم سچ پر ہو یا ہم نے کیا کیا؟ کیا جواب دیا اس حنفی عالم نے؟ ہائے کاش کہ ہم یہ جواب کو سمجھ جائیں۔ اس زمانے میں اس حنفی عالم نے کیا جواب دیا؟ مثال پہلے بیان کی کہ جب شیپرڈ جو ہوتا ہے بکریوں کا ریور لے کر جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک دو کتے رہتے ہیں، آپ دیکھ لینا، بہت ساری بکریاں ہوتی ہے تو ساتھ میں ایک دو کتے بھی ہوتے ہیں کہ یہ بکریاں ادھر ادھر چلی جائیں نا تو یہ کتے کو بیچتا ہے، وہ ساری بکریوں کو پھر ایک ساتھ جمع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ تو جیسے سوئے ہوئے جیسے آج پہلی بار سن رہے ہیں یار، کبھی جنگل میں چلے جانا پتہ چل جائے گا۔ آپ ہم تو پرانے لوگ ہیں، پتہ ہے ہمیں پاکستان ہندوستان میں پتہ ایک کتا ہوتا ہے اور سب کو کیا ہے پھر دوبارہ جمع، کوئی ادھر چلے گئے دو چار بکریاں ادھر چلی گئی، سب کو جمع کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بھیڑیا وغیرہ آئے تو اس کی طرف دوڑتا ہے، ان کو بچاتا ہے۔ حنفی عالم یہ مثال دے کر جواب دیتے ہیں کہ ہم سب بکریوں کے ریور ہیں، بکریوں کے ریور ہیں، اور ہم سب
اس جماعت، اس بکریوں سے، اس جماعت سے جو مسلمان کی ایک جماعت ہے، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی اس میں چلا گیا، کوئی اس میں چلا گیا، تو تم جیسے کتوں کو اللہ بھیج کر ہمیں جمع کر رہا ہے، تم جیسے کتوں کو بھیج کر ہمیں جمع کر رہا ہے، تاکہ مسلمان کو پتا چلے کہ ہمیں ایک ہونا چاہیے تھا، ہم کہیں ادھر ہے کہیں ادھر ہے، اس لیے مسلمان پیٹے جا رہے ہیں۔ اس میں کتے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس میں کتے کی کوئی فضیلت اس ریور کی ہے کہ اللہ کا رحم ہو رہا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دوبارہ اس طرح کے مصیبتیں دے کر دوبارہ جمع کر رہا ہے کہ مسلمان سمجھو، جمع ہو کر ایک آواز اٹھاؤ۔ یہ اس حنفی عالم نے چنگیز خان کی بیٹی کو جواب دیا۔ ہماری میٹنگیں ہوتی ہے کیسی؟ غیبتوں سے بڑی ہوئی، برائیوں سے بڑی ہوئی، جس کا ذکر خود قرآن کر رہا ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم، تمہاری سرگوشیاں، تمہاری میٹنگوں میں کچھ خیر نہیں ہے، لا خیر، کچھ مزے نہیں، ایران توران کی باتیں ہوتی ہے، لوگوں کے اوپر الزام کی باتیں ہوتی ہے، لوگوں کی عزت لوٹنے کی باتیں ہوتی ہے، لوگوں کو ختم کرنے کی باتیں ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں لا خیر من نجواہم، تم آپس میں بیٹھ کر سرگوشیاں کرتے ہو، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اللہ کہہ رہے میں تو جانتا ہوں اس کو، لیکن اس میں کوئی خیر نہیں ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے۔ الا من امر بصدقۃ، لیکن سب سے اچھی بات کون سی ہے کہ تم صدقے کا حکم دو لوگوں کو۔ سب سے مجلس میں اگر اس قسم کی باتیں ہو کہ لوگوں کو ضرورت ہے بھائی، تم اس کا حکم دو۔ اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں، گویا او معروف او اصلاح سے اشارہ کر رہے ہیں کہ تمہاری وہ مجلس اچھی ہے جس میں اچھائی کا ذکر ہو، برائی سے بچنے کا ذکر ہو، امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو، وہ مجلس سب سے اچھی ہے۔ اور تبلیغ بھی دو طرح کی ہوتی ہے، میری بات غور سے سنیے، تبلیغ بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اچھائی کی تبلیغ ہے اور ایک برائی کی تبلیغ ہے۔ قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان میں نے شروع میں پڑھا، من سن سنتن حسنتن، جو آدمی اچھائی کا کام کرے گا یا اچھائی کی تبلیغ کرے گا، فَلَهُ أَجْرُهَا، اس اچھائی کا ثواب اس کو ملے گا، اور جتنے لوگ اس اچھائی پر عمل کریں گے اس کا ثواب بھی اس کو کیا ہے، ملتا رہے گا، اس کا ثواب بھی ملے گا۔ میں نے اچھائی کا حکم دیا، آپ نے اس پر عمل کیا تو مجھے اس کا ثواب ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ وَمَنْ سَنَّ سَيِّئَةً، جو آدمی برائی کی دعوت دیتا ہے، فَلَهُ وِزْرُهَا، یہ اس کے لیے مصیبت ہے، اور وزر ما عمل بها، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سب کی برائی تمہارے اوپر آئیں گی۔ قرآن سے دونوں کا ثبوت ہے، قابل اور حابل سے بھی۔ قابل نے قتل کیا اپنے بھائی حابل کو، قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے اس کا گناہ قابل کو ملتا رہے گا۔ اور وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اس آیت کی تحت میں ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھی بات نقل کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، خلیل اللہ کے پاس اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا اور آنے کے بعد کہا، ابراہیم اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے ایک بات کہنے کے لیے۔ فرمایا کون سی؟ فرمایا اللہ نے دنیا میں ایک انسان کو پیدا کیا ہے جس کو اللہ نے اپنا خلیل کا لقب دیا ہے کہ وہ اللہ کا دوست ہے۔ کہا بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے تاکہ میں بھی اس کے پاس چلا جاؤں، وہ کیسا نیک بندہ ہوگا جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ فرمایا ابراہیم وہ تم ہو، وہ تم ہو۔ ابن کثیر اس روایت کو نقل کرتے ہیں، فرمایا کس بنیاد پر اللہ نے مجھے خلیل بنایا ہے؟ سوال بھی عجیب۔ اللہ کرے ہم اس بات کو سمجھ جائیں تو اللہ ہمیں بھی اپنا خلیل بنائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا سوال تھا کس بنیاد پر مجھے خلیل بنایا گیا؟ وہ فرشتہ کہہ رہا ہے
تم لوگوں کے حقوق کو ادا کرتے ہو اور اپنا حق اللہ سے مانگتے ہو. کیا کہہ رہے؟ خلیل کہتے ہیں کس کو؟ خلیل کا معنی ہے اللہ کی محبت دل کی چاروں طرف میں، دل کے درمیان میں ہو، دل کے درمیان میں، وسط قلب میں اللہ کی محبت، وہ خلیل ہوتا ہے. اور کیا کہا کہ تم سب کے حقوق کو ادا کرتے ہو اور اپنا حق کس سے مانگ رہے ہو؟ اللہ سے اٹھا کر مانگ رہے ہو، ہاتھ اٹھا کر. آج لڑائی اسی بنیاد پر ہے، اسی پر ہے نا. آج جھگڑے اسی پر ہے، سب میرے حق ادا کریں، میں کسی کا حق ادا نہ کروں. اسی پر جھگڑے ہیں آج. دیکھ لیجئے سارے کے سارے ماں باپ چاہتے ہیں اولاد میرا حق ادا کرے، بیوی چاہتی شوہر میرا حق ادا کرے، شوہر چاہتا ہے بیوی میرا حق ادا کرے، بھائی چاہتا ہے بہن میرا حق ادا کرے، بہن چاہتی ہے بھائی میرا، میں اس کا نہ حق نہ دوں. لوگ مجھے عزت دے، میں کسی کو عزت نہ دوں. لوگ مجھے بڑا سمجھے، میں کسی کو بڑا نہ سمجھوں. لوگ میرا قرض ادا کرے، میں کسی کا قرض ادا نہ کروں. اسی پر جھگڑے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی یہی بخاری شریف میں ہے. فرمایا کہ تم لوگوں کے حقوق کو ادا کرو، لوگوں کے حقوق کو ادا کرو اور اپنا حقوق اللہ سے مانگو، اللہ تمہارے حق کو ادا کر دے گا. یہ مبارک مہینہ ہے شعبان کا. وقت نہیں، ابھی اس تفصیل میں نہیں جاتا. اس میں اس آدمی کی بھی بخشش نہیں ہوتی جو لوگوں کا حق ادا نہیں کرتا، لوگوں سے نفرتیں کرتا ہے، عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، ریلیشن شپ توڑ دیتا ہے، آپس میں محبت نہیں کرتا. ایسے لوگوں کے لیے بھی اس مبارک مہینے میں، بلکہ رمضان جیسے مبارک مہینے بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے. ہماری میٹنگوں میں کوئی خیر نہیں ہے. اگر خیر ہے تو آپس میں اچھائی کا حکم دو، اصلاح بین الناس کرو لوگوں کے درمیان. یہ تبلیغ دو طرح کی، میں اسی کی طرف جا رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ آدمی زبان سے تبلیغ کرے اور ایک ہے لکھ کر تبلیغ کرے. اگر زبان سے اچھائی بیان کی ہے، لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا، جب تک تم زندہ رہو گے تمہیں ثواب ملتا رہے گا، جب تمہاری موت آ جائے گی تمہیں ثواب ملتا رہے گا. اور جب تم لکھ کر تبلیغ کرو گے اچھائی کی، جب تک مضمون باقی ہوگا اللہ تمہارے خزانے میں ثواب کو پہنچاتا رہے گا. لیکن اگر تم نے برائی کی تبلیغ کی ہے، زبان سے ہو یا اسی طریقے سے لکھ کر ہو، جب تک وہ مضمون باقی رہے، کسی پر الزام ڈال دیا، کسی پر تہمت ڈال دی، کسی کی عزت لوٹ لی، کسی کا کیا کیا، کسی کا کیا کیا، تو جب تک وہ مضمون باقی رہے گا، جب تک باقی رہے گا، ہر سیکنڈ میں کبیرہ گناہ تم پر ہوتا رہے گا. اور جتنے عمل کرتے جائیں گے سب کا گناہ ہوگا. آج واٹس ایپ یہی تو کام کر رہا ہے نا؟ نہیں سمجھتے آپ لوگ. واٹس ایپ اچھائی کے لیے بھی ہے اور برائی کے لیے بھی ہے. کچھ پتا نہیں کہ فلانے نے کیا کیا ہے، فورورڈ. اب اس پر الزام لگ گیا ہے، اس الزام کو تم نے ہزاروں آدمی کو بھیج دیا، تمہیں پتا بھی نہیں صحیح ہے یا غلط ہے. ہزاروں آدمی کا کبیرہ گناہ تم پر بھی آ جائے گا. کوئی حدیث ایسی تم نے کسی نے بھیج دی، تمہیں پتا ہی نہیں صحیح ہے یا غلط ہے یا بن گھرت ہے، بنائی ہوئی ہے، اور آپ نے اشارہ کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو جھوٹی حدیث میرا نام لے کر بیان کرے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ جہنم میں اپنی سیٹ کو بک کر لے، یہاں سے ٹھکانہ بنا لے جائے. وہ سب فتنہ بھی ہے، اچھائی بھی ہے کہ آدمی پر اچھائی ہے تو اچھائی بھیج، لیکن ایسی جس کا پتا ہی نہیں، بس چالو ہے، جو آیا فورورڈ، جو آیا فورورڈ، جو آیا فورورڈ. ہزاروں گناہ ہم دن میں کرتے ہیں، بتائیے، کوئی تحقیق نہیں. یہ جب تک باقی رہے گا، یہ آپ کا واٹس ایپ جہاں جہاں گیا، جس نے بھیجا، سب کا گناہ بھیجنے والے پر آتا رہے گا. اس کی ہزاروں مثال ہے ہمارے سامنے، میرے پاس وقت نہیں، ورنہ ابھی آپ کو تفصیل سے بتاتا. ہمیں تو چاہیے اچھائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، لیکن یہ امت برائی کی طرف ایسی لگ گئی ہے،
ایسی لگ گئی ہے، ایسی لگ گئی ہے، اگر جس دن یہ امت جمع ہوگی اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے راضی ہوگی، خدا پاک کی قسم جو مدد بدر میں آئی تھی وہی مدد اللہ ہم پر بھیجے گا مسلمانوں کے لیے۔ شرط یہ ہے اللہ بھی وہی ہے، رسول اللہ بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، اسلام بھی وہی ہے، ہم بدل گئے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح پلیٹ فارم پر کھڑا کر دے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا کام کیا ہوتا ہے۔ بجائے اصلاح کرنے کے ہم آپس میں ٹور کر رہے ہیں۔ کتنے سے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت میں ایک حدیث نقل کی ابو داؤد شریف کی، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کیا میں تم کو نماز اور روزہ اور زکوٰۃ سے بڑھ کر فضیلت والی چیز نہ بتاؤں؟ نماز سے بھی بڑھ کر، روزوں سے بھی بڑھ کر اور صدقات سے بھی بڑھ کر سب سے زیادہ فضیلت والی اگر کوئی چیز ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دو مسلمان کو آپس میں جوڑ دینا، ملاقات کروا دینا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، توڑ نہیں پسند۔ اور میرے آقا کا فرمان ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں ایسی تجارت اور بزنس نہ بتلاؤں جو ساری بزنس سے بہتر ہے، فرمایا مسلمانوں کو آپس میں ملاؤ، توڑ نہ کرو، جوڑ کرو۔ اللہ کی قسم دنیا میں سب سے بڑی بزنس ہے، قیامت میں سب سے زیادہ ثواب اس بزنس پر ملے گا۔ ابن کثیر نے واقعہ نقل فرمایا، حدیث نقل فرمائی عجیب، فرمایا قیامت کے دن ایک ظالم کو اللہ بلائے گا، مظلوم کو اللہ بلائے گا، آؤ میرے سامنے، آؤ میرے سامنے۔ وہ مظلوم سے پوچھیں گے کیا ہوا؟ کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، مجھے اپنے جو ظلم کیا اس کا بدلہ چاہیے، اس کی نیکیاں مجھے دے دیجئے۔ اس آدمی سے اللہ کہے گا اس ظالم سے اس کو دے دے، وہ کہے گا ساری میری نیکیاں تقسیم ہو گئی، سارے میرے ثواب ختم ہو گئے، فلاں کی غیبت کی تھی، فلاں کی برائی کی تھی، فلاں اور فلاں اور فلاں، and it's given to everybody۔ اب میرے پاس کچھ باقی نہیں رہا۔ یہ آدمی مظلوم ہے، کھڑا ہے، وہ رو کر کہے گا اللہ مجھے کسی طرح بھی بدلہ چاہیے۔ وہ کہے گا اللہ اگر اس کے پاس ثواب نہیں تو میرے گناہ اس پر ڈال دے، میرے گناہ اس پر ڈال دے۔ اللہ فرمائیں گے مظلوم سے کیا میں تمہیں ایک بات نہ بتلاؤں، کیا تم اس پر عمل نہ کر لو؟ کیا ہے؟ کہا میں اس سے بہتر چیز تمہیں دے دوں تم راضی ہو جاؤ گے؟ فرمایا اللہ کوئی حرج نہیں ہے، اس سے بھی بہتر کوئی چیز ہے۔ فرمایا دیکھو ادھر، جب وہ دیکھے گا رائٹ سائڈ میں تو اس کو نظر آئے گا جنت کے سونے کے چاندی کے محلات، اس کو جنت نظر آئے گی۔ فرمایا یہ تو انبیاء اور شہداء اور اولیاء کے مکانات۔ فرمایا نہیں، یہ سب سے قیمتی ہے، جو اس کی قیمت ادا کرے گا جو بھی، اس کو میں یہ محلات دوں گا، اس کو میں یہ جنت دوں گا۔ فرمایا اللہ اس کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا دوسرے کو معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ فرمایا تجھے معاف کر دے، تو اسے معاف کر دے، یہ جنت میں تجھے دیتا ہوں۔ اللہ وہاں پر بھی اصلاح کرتا ہے، بھائی ہم تو توڑ کر رہے ہیں، اللہ اصلاح کر رہا ہے، اصلاح بین الناس کر رہا ہے، جوائنٹ کروا رہا ہے۔ پھر اللہ کہے گا آؤ ظالم تو بھی مظلوم تو بھی، دونوں ہاتھ پکڑو، محبت ہو گئی، جاؤ جنت میں، ظالم بھی جنت میں، مظلوم بھی جنت میں۔ آج گھر گھر میں حالت دیکھو، آج بھائی بھائی سے، بھائی بہنوں سے، ماں باپ اولاد سے، دیکھو نا، بڑی راتوں میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیو اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری مجلس سے غیبتوں سے، برائیوں سے، ہمارے کام گناہوں سے بڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ بہت ہو گیا، امت ٹوٹ چکی ہے اور مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں۔ ہم کبھی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے روتے نہیں، اللہ سے روتے نہیں۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت جی فرماتے ہیں گجرات میں جب مسلمانوں کو ٹرینوں سے بسوں سے نکال کر کاٹ دیا جاتا تھا تو مولانا انعام الحسن صاحب روتے ہوئے پوچھتے تھے کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت حضرت نے اپنی زبان سے کہا یہ سب کچھ ہو رہا ہے میرے گناہوں کی وجہ سے۔
آج اپنا گناہ کوئی نہیں دیکھتا. ہاں فلاں کا ایسا ہوا, فلاں کا ایسا ہوا, فلاں کا ایسا ہوا. ارے بھائی واٹس ایپ میں اگر کسی کا عیب کسی نے کھولا ہے تو تم اس کو چھپاؤ. نبی علیہ السلام کا فرمان, مسلم شریف کی حدیث ہے, من سترہ سترہ اللہ, جو آج کسی کا عیب چھپائے گا قیامت میں اللہ اس کا عیب چھپائے گا. ہم تو لوگوں کے ٹور میں لگے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں کچھ سمجھو, کچھ سوچو. زندگی گزر رہی ہے, ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ. ہاں یاد رکھو, ہم تمہارا امتحان لے رہے ہیں اس دنیا میں برائی سے اور خیر سے. ہم دیکھتے ہیں تم کتنا خیر کا کام کر رہے ہو, کتنا نیکیوں کا کام کر رہے ہو. ہم نے تمہیں دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہوا ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کتنا میری طرف آ رہے ہو اور کتنا میرا دشمن شیطان کی طرف جا رہے ہو. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے جو میرا ہوگا وہ شیطان کی بات کو نہیں مانے گا, جو شیطان کا ہوگا وہ میری بات نہ مانے گا. اللہ ہم سب کو صحیح سچی سمجھ اور فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Mm-hmm.